بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو کنسولمنٹری۔ آج کی ویڈیو میں ہم روح کی تخلیق کے مدارج کا چھٹا حصہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے 5 حصے جو ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور آپ جا کر ان سب کو دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ہی اس میں آپ کو گہری باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو اگر آپ کو ایک مرتبہ میں سمجھ نہ آئیں تو آپ ان کو بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کو اچھے سے وہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ روح کا اس دنیا میں سفر۔ اب دن بدن اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ زیادہ سے زیادہ وقت وہ یاد الہی میں گزارتی، کلام الہی میں تفکر کرتی۔ ایسے میں سینے کے روزن سے نور کی شعاعیں نکل کر ذہن کے اسکرین پر تفکر کے خاکے بناتی۔ ہر خاکہ محبوب کی ایک شبیہ بن کر تصور میں ابھرتا۔ رفتہ رفتہ عالم ارواح اور عالم برزخ کی زندگی کے تمثالات خواب کی طرح اس کے ذہن پر اپنا عکس ڈالنے لگے۔ اس کے دل میں حسین جنتوں کی خواہش پیدا ہونے لگی، جن کی فضاؤں میں وہ خود کو محبوب کے ساتھ چلتی پھرتی محسوس کرتی۔ دل کا ہر عکس پکار پکار کر کہتا، یہ جنتیں تمہاری ہیں، ان میں قدم رکھو۔ تصور کی ان جنتوں میں اس کی اپنی ذات اور اس کے محبوب کے سوا اور کسی کا گزر نہ تھا۔ نگاہ تصور کی ہر شے کو محبوب کی صورت میں دیکھتی۔ اسی نظر کے ساتھ جب وہ باہر کی اشیاء کو دیکھتی تو ہر شے اس کی فکر کی روشنیوں سے رنگین ہو جاتی، اور ہر رنگ میں اسی کے محبوب کا جمال دکھائی دیتا۔ جمال کی کشش اس کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی۔ اس کی نظر شے پر اٹک جاتی اور نظر کی روشنی شے کی سطح سے گزر کر شے کے باطن میں پہنچ جاتی۔ شے کا باطن نظر کے لیے اسکرین کا کام کرتا، اور نظر کی روشنی سے محبوب کا جلوہ اسکرین پر بکھر جاتا۔ نظر ہر شے کے باطن میں اپنے رب، اپنے ولی، اپنے محبوب کے جلوے دیکھتی۔ اس کو اپنا جسم بھی دنیا کی دوسری اشیاء کی طرح مٹی کا بنا ہوا دکھائی دیتا۔ نظر جب اس جسم سے گزر کر اپنے قلب پر پڑتی تو قلب کے پردے میں محبوب مسکراتا دکھائی دیتا۔ اس کا جی چاہتا مٹی کی ان دیواروں کو مسمار کر دے اور کسی طرح قلب کے اس رنگین عالم میں داخل ہو کر اپنے محبوب کی باہوں میں ہمیشہ کے لیے پناہ حاصل کر لے۔ موت اسے اچھی لگنے لگی۔ اس کا جی چاہتا وہ زندگی کے پل صراط سے دوڑ کر گزر جائے اور موت کی دہلیز کو پار کر کے محبوب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے واصل ہو جائے۔ اس کا جی چاہتا اس دنیا میں اسے کوئی تو ایسا مل جائے جو تمناؤں کے ان اٹھے ہوئے طوفانوں پر بند باندھ دے۔ شراب زندگی کی تلخیوں میں افکار کی شیرینی گھول دے، جو اس کے ولی کی طرح قدم قدم چلا کر راہ سلوک کی ان پرخار راہوں سے اسے آسانی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی رحمت ساری کائنات کو محیط ہے۔ رحمت خداوندی جب نزول کرتی ہے تو بندے کے ارادے میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اور وسائل و اسباب کے ساتھ نعمت الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ خوش نصیبی ایک سہانی گھڑی میں رحمت خداوندی کا نزول مرشد کامل کی صورت میں شعور کے پردے پر ہوا۔ قلب کی گہرائیوں سے وحی کا خاکہ نظر میں منتقل ہو گیا، اور اس خاکے میں مرشد کی تصویر عکس بن کر سما گئی۔ راہ سلوک میں مرشد کی ذات ایک رہبر عظیم ہے، جس کی رہنمائی میں
وہ بے خوف و خطر اپنے رب کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ روزن دل سے روح کے رنگ آ کر عکس محبوب میں جذب ہوتے گئے۔ دل کی تصویر رنگین ہو گئی۔ نظر نے دیکھا اس کے رب، اس کے ابدی ساتھی، اس کے ولی، اس کے محبوب کے تصور میں جان پڑ گئی ہے۔ زندگی کی ایک ہی روح دونوں میں کام کر رہی ہے۔ اس روح کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ اسے یاد آیا اس کے رب نے اس کے دوست نے فرمایا تھا، ہم تم سے تمہاری رگے گلو سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایمان و یقین کا نور قلب سے بہہ کر نظر میں شامل ہو گیا۔ دل نے جو کچھ دیکھا جھوٹ نہ دیکھا۔ یقین کی نظر تصویر کے خد و خال پر پڑ گئی اور ابدی لمحہ غیب کی وسعتوں سے نکل کر دنیا کی محدودیت میں سما گیا۔ مرشد کی ذات اس کے رب، اس کے ولی کا عکس بن کر سامنے آ گئی۔ یہ عکس نظر کی روشنی کے ساتھ ساتھ پھیلتا چلا گیا اور ازل ابد کی وسعتوں میں ساری کائنات کو محیط ہو گیا۔ مرشد کی ذات کائنات کا نقطہ بن گئی۔ اس نقطے کی روشنی اس کا محبوب، اس کا رب، اس کا ولی تھا، جو اس کی رگے گلو سے بھی زیادہ قریب تھا۔ شعور کی ہستی پر اس بات کا انکشاف ہو گیا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ شعوری حواس نے دل کی تائید کی اور زبان نے اس کے اقرار میں گواہی دے دی کہ مرشد کی ذات ولی کا عکس ہے۔ مرشد کامل کی کاوشوں، محنتوں اور عرق ریزیوں سے مرید کے ذہن میں قانون فطرت کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ عالم ناسوت کے اس ناچیز سے ذرے کے اندر یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اپنی ذات و صفات میں علیم ہے۔ صفت علیم سے کائنات کا علم درجہ بدرجہ تنزل کرتا ہے، عالم ناسوت کی حدود میں آ کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نور ہے، نور کی صفات بھی نور ہی ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صفات ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ صفت علیم کا نور علم کائنات کی روشنی کی صورت میں کائنات کی حدود میں تنزل کرتا ہے۔ علم کی روشنی کے لیے کائنات عالم کی ہر زمین ایک بساط یا اسکرین کا کام کرتی ہے، اور اس اسکرین پر علم کی روشنیاں اپنی فطرت کے مطابق پھیل جاتی ہیں۔ مخلوق کی ظاہری شکل و صورت اور ظاہری جسم علم کائنات کی تصویری تمثلات یا خاکیں ہیں، جو کائنات کے ایک فرد کو دوسرے فرد سے متعارف کرواتے ہیں۔ ان ظاہری جسموں کے اندر علم کائنات کی وہ روشنیاں ہیں جن کی متعین مقداروں سے روح کی ہستی وجود میں آتی ہے۔ روح کی روشنیاں اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کا نور ہیں۔ اسی مناسبت سے روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی انسیت پائی جاتی ہے۔ روح کی روشنیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ ان روشنیوں کے اندر اپنی ذات کا شعور انفرادی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا شعور بھی کام کر رہا ہے۔ اس طرح کائنات کا ایک فرد دوسرے فرد سے مل کر خود اپنی ذات اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی
اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بحیثیت خالق اور رب کے پہچانتا ہے۔ مرشد کی ذات مرید کے اندر اس روحانی شعور کو بیدار کرتی ہے۔ جب ازل میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کے اوپر ذات کی تجلی ڈال کر انہیں اپنی ذات کا مشاہدہ کرایا تھا، روح کے حافظے میں اللہ تعالیٰ کا یہ عکس بطور نقش کے محفوظ ہے۔ سلوک کی راہوں پر مرشد اپنے مرید کو ہاتھ پکڑ کر قدم قدم چلا کر ازل کے اس مقام کی طرف لے کر جاتا ہے جس مقام پر ذات کا عکس تجلی کی صورت میں موجود ہے۔ روحانی شعور ایک تفکر ہے۔ تفکر کی یہ روشنی کائنات کا دورہ کرتی ہے، ازل کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں تجلی کے اندر ذات کا وہ عکس محفوظ ہے جو روح کو اللہ تعالیٰ نے ازل میں دکھایا تھا۔ فکر کی یہ روشنی اس مقام سے واپس دنیا میں لوٹتی ہے اور شعور کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ مرشد اپنے مرید کے ذہن کو دنیاوی آلائشوں سے ہٹا کر آہستہ آہستہ اپنی ذات کے ذریعے ایک نقطے پر سیٹ کر دیتا ہے تاکہ ذہن دنیا کی کثرت میں بھٹکنے کی بجائے ایک نقطے پر مذکور ہو جائے۔ اس طرح تفکر کی روشنی ساری کی ساری ایک نقطے کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ نظر اس نقطے میں ذات کی تجلیوں اور اس کے عکس کا مشاہدہ کرتی ہے۔ مرید کو یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے۔ یقین کامل کا دوسرا نام ایمان ہے۔ روح کی نظر نے دیکھا کہ روح کی روشنیاں کائنات میں پھیل گئی ہیں۔ شعور اس روشنی میں تیزی سے کائنات کی وسعتوں میں سیر کر رہا ہے۔ روح نے اپنے آپ کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر عالم ناسوت میں شعور کے اس جسم پر پڑ گئی۔ رنگ و روشنی سے بنا ہوا یہ جسم روح کا ہو بہو عکس دکھائی دیا۔ اس نے سوچا، اب دنیا میں میرا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب شعور کے اس جسم کو دنیا سے نکال کر اعتراف میں لے جانا چاہیے تاکہ وہ کچھ دیر اعراف کی بھی سیر کر لے۔ عالم ناسوت کے شعور کا یہ جسم دو رخوں پر قائم ہے۔ ایک رخ میں مادی جسم ہے، دوسرے رخ میں رنگین روشنیوں سے بنا ہوا جسم ہے۔ مادی جسم روشنیوں کے جسم کے ساتھ ساتھ ناف کے مقام سے جڑا ہوا ہے۔ روشنیوں کے جسم سے مادی جسم کو انرجی ناف کے مقام سے نکلنے والی روشنیوں کی روح کے ذریعے سے ملتی ہے۔ روح نے روشنیوں کے جسم سے نکلنے والی روشنی کی رد کو کاٹ دیا۔ اس لمحے مادی جسم مٹی کی ایک بے جان مورتی کی طرح زمین پر گر گیا۔ روح نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور درخت سے ایک پتا ٹوٹ کر خزاں کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ حصہ بھی بہت اچھا لگا ہوگا، اور باقی کے جو حصے ہیں ان کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کوسچن اگر آپ کے دماغ میں آتا ہے تو وہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ای میل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ہمارے اس چینل پر صوفیزم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ آنے والے وقت میں اپلوڈ ہوں گی، تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے شعور میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ بھی نئی نئی چیزیں سیکھ سکیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔
بہت شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ نگہبان۔ تھینک یو۔